الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 کی کچھ بقایا شرح تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اور انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دے بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور مشرکوں سے نہیں تھا۔ تو یہودیت اور نصرانیت ملت ابراہیم سے خارج ہے، کیونکہ وہ توحید الہی کی بجائے شرک اور وحی الہی کی بجائے تقلید، احبار اور رہبان کی پیروی میں گرفتار ہو گئے تھے۔ تورات اور انجیل پر وہ عمل چھوڑ بیٹھے تھے۔ اگر عمل کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ دیکھیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 64۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں آئیے اس انصاف والی بات کی طرف کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، کسی بت کو، نہ صلیب کو، نہ آگ کو، نہ کسی اور چیز کو، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جیسے کہ تمام انبیاء کی دعوت رہی۔ یہی پیغام آج کے امت مسلمہ کی اکثریت کے ہو۔ کسی کی عبادت نہ کیجیے، نہ کسی قبر کی، نہ کسی پتھر کی، نہ کسی درخت کی، نہ کسی چھلے کی، اور نہ کسی اہل بیت میں سے پجتن پاک کی، نہ خاص کسی بزرگ کی، نہ کسی زندہ کی اور نہ کسی مردہ کی، نہ کسی مورتی کی، کیونکہ امت محمدیہ کی اکثریت بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے، در در پر جھک رہی ہے۔ اس امت کو بھی یہ پیغام ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دینے کے لیے آئے، اور نہ اللہ کو چھوڑ کر آپ اس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی ربوبیت کا جو اہل کتاب نے عقیدہ گھڑ رکھا ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ تو انسان ہے، وہ تو انسان ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ۔ انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے احبار اور رہبان کو تم نے حلال اور حرام کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے، یہ بھی ان کو رب بنانا ہے۔ وہ جو کہہ دیں حلال تو حلال، وہ جو کہہ دیں حرام تو حرام، یہ رب بنانا ہے۔ ایسے ہی پیروں کو رب بنایا ہوا ہے آج کے دور میں۔ جو پیر کہہ دے حلال حلال، کہہ دے حرام حرام۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔
حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو، یاد رکھیے، صرف اللہ تعالیٰ کو۔ کسی شے کو حرام کرنا ہے، کسی شے کو حلال ہے، یہ رب کا کام ہے۔ جب یہ رب کی صفات ہم اپنے کسی امام، کسی بزرگ، کسی مرشد اور کسی پیغمبر کو دے دیں گے، حلال اور حرام صرف شرع لکم من الدین، شریعت جو ہے وہ شریعت ساز، یوں کہہ لیجیے، صرف اللہ کی ذات۔ صحیح بخاری میں ہرقل شاہ روم کو جب خط لکھا تھا تو اسے اسی آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ کہا تھا مسلمان ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اگر بادشاہ مسلمان ہوتا ہے تو قوم مسلمان ہو جاتی۔ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، اسلم یؤتِکَ اللہ اجرک مرتین فَإِن تَوَلَّیْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِیسِیِّینَ۔ صحیح بخاری۔ اسلام قبول کر لے، سلامتی میں رہے گا، سلامتی میں رہے گا۔ اسلام لے اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر دے گا، اجرک مرتین۔ اگر تو نے اسلام سے اعراض کیا، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْعَرِیسِیِّینَ، تو تجھ پر تیری رعایا کا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ رعایا کا اسلام کو قبول نہ کرنا سبب بادشاہ۔ اس آیت کریمہ میں 3 نکات، ایک اللہ کی عبادت، اس کا شریک نہیں ٹھہرانا، اور کسی کو شریعت سادی کا خدائی مقام نہ دینا۔ یہ پارلیمنٹ کو ہم کفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں شریعت سادی ہوتی ہے، وہ شراب کو حلال قرار دے دیتے ہیں، شراب کا پرمٹ رمضان میں جاری کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شراب پینی ہے ملک میں تو پینی ہے، قرآن حرام کہے تو کہے، بے شک کہے۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں اس وقت کے سپیکر، ڈپٹی سپیکر نے یا سپیکر نے کہا تھا کہ اس اسمبلی میں قرآن و سنت کی بات نہ کریں، آئین کی بات کریں، تو پھر یہ اسلام تو نہ ہوا، یہ تو کفر ہے سارا۔ شریعت سادی کا خدائی مقام دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت نے اپنے پیروں، فقیروں اور ائمہ دین کو شریعت سادی کا مقام دے رکھا ہے۔ جو پیر صاحب نے کہہ دیے، جو امام نے کہہ دیا وہ غلط ہے یا صحیح، ہمارا کام نہیں ہے، بس ہمارے لیے وہ جائز۔ ان 3 باتوں پر ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آجو مسلمان ہو جاؤ۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں ہی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جس پر عیسائی ایمان رکھتے تھے، دونوں کی دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر یہودی ابراہیم علیہ السلام کیسے ہو سکتے؟ صاحب فرما دیا، نہ وہ یہودی نہ عیسائی۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تمہارے علم کا تو یہ حال ہے، جن چیزوں کا تمہیں علم ہے اپنے دین کا، اپنی کتاب کا، اس کے بارے میں تمہارے جھگڑے بے اصل اور بے عقلی کا مظہر، تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں؟
ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت کے بارے میں جن کی اساس توحید اور اخلاص۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان، اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سبحان اللہ، حنیفا مسلمہ، یک طرفہ خالص مسلمان، یعنی شرک سے بیدار، اور ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا، اور یہ نبی یعنی محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، سورۃ النحل 123 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل نبی ولاة من النبیین وان ولی منہم ابی و خلیل ربی عز وجل۔ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرا دوست ان میں سے میرے بابا اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے، اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ والاسباطی، یہ سبتن کی جمع ہے، جس کا معنی آسانی سے پھیلنا، اولاد کی اولاد کو بھی اسی پھیلاؤ کی وجہ سے سبتن کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کے 12 قبیلے تھے، اور الاسباط کہلاتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اصل ہدایت اور ایمان کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من رب، سب پر ایمان، سب پر، جتنی آسمانی کتابیں، جتنے انبیاء اور رسول آئے، بعض کا نام قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں ہے، سب پر ہمارا ایمان، وہ سب حق ہیں، ان کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو مان لیا کسی کو نہ مانا، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نصرانیوں نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد دونوں پیغمبروں کا انکار کیا، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد من بعد اسمہ احمد ان کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفصیلی ایمان صرف قرآن پر ضروری ہے، یعنی اس کے ہر حکم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ سابقہ کتابیں قرآن آنے کے بعد وہ سب ان پر ایمان ہے، صرف عمل قرآن پر ہوگا۔ نمبر 2، پہلے تمام پیغمبر خصوصاً اپنی قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ دیکھیے سورۃ سبا سماعت فرمائیے، سورۃ سبا آیت نمبر 28،
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو اور تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہاں مگر کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نسل انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ دوسرا یہ بیان فرمایا اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے محروم رہیں گے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک اور مقام فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ الأعراف 158۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ الفرقان نمبر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میری رعب اور میرا دبدبہ، میری دھاک سے میری مدد کی گئی ہے۔ نمبر 2، تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے میری امت وہاں نماز ادا کرے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز وقت پر ادا کی جائے گی۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ اور نمبر 5، پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف اور مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے آپ کی ابداً رسالت، ہمیشہ کے لیے۔ حدیث میں ایک میں آتا ہے بعثت الی الاحمر والاسود، احمر اور اسود سے مراد بعض نے جن اور انس اور بعض نے عرب و عجم لیے، سب کے لیے نبی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، سورۃ یوسف 103۔ آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی نا ہر بندہ مسلمان ہو جائے، فرمایا ہر بندہ نہیں ہوگا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سورۃ الانعام 116۔ اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، جس کا مطلب یہی ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہوگی، اکثریت گمراہوں کی ہوگی۔ پھر نمبر 3، پھر پہلی کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں رہی، نہ انجیل اور نہ تورات، بلکہ تحریف ہوگی، اور قرآن مجید محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب تورات عبرانی میں پڑھتے، پھر اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا کہو، بلکہ یوں کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف اتارا گیا، بس بس۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر پھر جائیں تو وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، پس ان قریب اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا، وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ لوگ ان چیزوں پر ایمان لائیں جن پر تم ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت یافتہ ہوں گے، اگر وہ منہ موڑے تو محض مخالفت اور ضد کی وجہ سے ایسا کریں گے۔ اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کافی ہو گئے۔ اب اس پر سن لیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے
ایمان کس چیز پر لانا ہے؟ فقہ حنفی پر، جعفری پر، مولویوں کی بنائی ہوئی ان کتابوں پر نہیں، بمثل ما آمنتم بھی، جس پر فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بمثل ما آمنتم بھی، اس چیز پر جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ایمانداری سے بتائیے صحابہ کا ایمان کس پر تھا؟ صحابہ کے دور میں یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سہروردی، چشتی، قادری یہ تھے؟ کوئی شے نہیں تھی، یہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ صحابہ کس پر ایمان لائے؟ قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان لے کر آئے، ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اب جو ان کتاب اور سنت پر ایمان نہیں لاتا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، اور اس آیت کریمہ کے تحت سارے فرقے فارغ ہو جاتے ہیں جو قرآن جمع سنت اور جمع فقہ حنفی، قرآن حدیث جمع فقہ جعفری، قرآن حدیث جمع فقہ فلاں 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 فلاں، سب فارغ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے شرط ہے اللہ کے قرآن پر ایمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لانا پڑے گا۔ آج کی امت کی اکثریت اسی لیے ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت یافتہ نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے منہ پھیر لیا اس سے اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ لو، ساری زندگی ایک حدیث کا جواب۔ انور شاہ کاشمیری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 15 سال وتر کی حدیث کا جواب دینے کے لیے سر محنت اور مشقت اور سوچتے رہے کہ اس حدیث کو کیسے امام کے قول کے مطابق اس کو فٹ کیا جائے۔ اٹھا کر دیکھ لیں کتاب رسالہ ان کا، وحدت امت۔ سبحان اللہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ پھر کافی ہو گیا۔ بنو نذیر اور بنو قینوقاع کو مدینے سے ہی نکال دی اور بنو قریظہ قتل کر دیے گئے۔ تمام یہود و نصارہ جو آپ کے دشمن تھے، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، سب کو جزیرہ عرب سے ہی نکال کے فارغ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی ہم اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام، یہ نہیں کہ پیلی پگڑی، پیلا کرتا اور پیلی چپل۔ میں ایک دفعہ گولڈا گیا دربار پر، تو پیلی پگڑی، پیلا کرتا اور پیلی چپل۔ سبحان اللہ۔ سبز پگڑی، سبز کرتا اور کتھئی ایک اور چادر، یہ مختلف رنگ، ہر پیر کے مریدوں کے اپنے رنگ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ دین اسلام، عقیدہ توحید، وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کو اللہ کا رنگ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے نصرانیت کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہوتا تو اس کو اس پانی سے غسل دیتے اور کہتے یہ اب پاک اور صحیح معنوں میں نصرانی ہو گیا۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں معمودیہ یا بپتسمہ، اس رسم کا نام۔ اور یہاں بھی پیر کا مرید ہوتے ہیں تو اسی پیر کی طرح، جیسے یہ پیر کرنٹ والے ہیں، اور یہ سر کے اوپر سفید بڑی ساری پگڑی، خاص نشانی ہے، دور سے پتہ لگ جاتا ہے یہ فلاں فرقہ آ رہا ہے۔ جیسے بہری فرقہ ہے، ان کا برقع بھی الگ، وہ برقعے کا کپڑا بھی مارکیٹ سے میسر نہیں۔ عورتیں جو برقع پہنتی ہیں ان کا کپڑا بھی مارکیٹ سے میسر نہیں ملتا، ان کے خاص انہی کی دکان سے ملتا ہے۔ پاکستان میں دوسرے کو اجازت ہی نہیں اس ویسا برقع پہننے کی۔ پھر ان کی خاص ٹوپی ہے جو سر کے اوپر رکھتے ہیں، خاص نشانی، دور سے نظر آ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان نصرانیوں کی تردید فرمائی کہ سب سے بہتر رنگ اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا؟ رنگ سے مراد کی اللہ کا دین، توحید، توحید جسے نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہم السلام لے کر مبعوث، تمہیں چاہیے اس کی پابندی کرو، اس کی پابندی کرو۔ قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہہ دے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے۔ یہود مسلمانوں سے جھگڑتے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں، پھر یہ آخری نبی عرب میں سے کیسے آ گیا؟ بس یہ ضد اور مخالفت تھی عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، کہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اللہ کے پیارے، اللہ کی اولاد، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے، کہ ہر پیغمبر وہیں پیدا ہوتا۔ اب آخری پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب میں پیدا ہوئے، یہ ضد اور مخالفت سے سارے یہودیوں کو چند افراد جو 10 کے برابر بھی گنتی نہیں پہنچتی، باقی کوئی یہودی مسلمان نہیں ہوا، اس ضد اور عناد کی وجہ سے، قومیت اور عصبیت کی وجہ سے۔ اس لیے وہ علن اعلان کہتے تھے کہ جب اتنے انبیاء ہماری نسل میں سے آئے تو ہمارا دین بھی بہتر اور ہم تم سے بھی بہتر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب تو ایک، اور ہم عبادت میں مخلص بھی ہیں، پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم بہتر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے، اوپر جاؤ گے پتہ لگ جائے گا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا و نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل اما تعملون۔ یا تم کہتے ہو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے۔ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد، اور نصرانیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئی۔ یہود و نصارہ کے عالم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد اس یہودیت اور نصرانیت سے بلکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے بھی بہت پہلے ہو گزرے، مگر یہود و نصارہ کے ان علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ تمام انبیاء یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق نصرانی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود اور نصارہ کو اس بددیانتی کو ظاہر کیا، شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ اور یہ شہادت چھپائی کون سی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، وہ اس کو چھپا دیتے تھے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے، 2 بھائی آئے اور آپ کو دیکھا، پہچانا، چھوٹے نے بڑے سے پوچھا جو عالم تھا کہ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا سچا نبی ہے، ایمان لے آئیں۔ کہتے قطع نہیں، جب تک زندہ رہوں گا مخالفت کرتا رہوں گا، اس لیے کہ ہمارے اندر کیوں نہیں آئے، عرب میں کیوں مبعوث ہوئے؟ بس اب یہی بات، شہادت چھپانا امت مسلمہ کے علماء کی اکثریت عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ فقہ حنفی عین اسلام ہے، عین اسلام ہے، عین اسلام ہے، اور کہیں گے قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔
اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ سے تعلیم حاصل کر کے یہ سب کچھ لکھوایا، حالانکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی دنیا میں ایک کتاب بھی نہیں۔ ہمارے شیخ اور محدث اثر جو فوت ہو چکے ہیں حافظ زبیر لدئی رحمہ اللہ، ان کا دعوی اور چیلنج تھا پوری دیوبندیت کو کہ امام صاحب کے ہاتھ سے لکھی ہوئی سند سے ایک کتاب ہی ثابت کر دیں۔ اب لوگوں کا ذہن اتنا پختہ کر دیا ان مولویوں نے، اکثریت نے، کہ فقہ حنفی عین اسلام ہے، شافعی عین اسلام ہے، مالکی عین اسلام ہے، بالکل، اور یہ بالکل ساری احادیث بھری پڑی ہیں۔ اب دوسری بات وہ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں، حالانکہ یہ چاروں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد پیدا ہوئے، اور وہ نبی بھی نہیں تھے، نبی تھے، جبریل ان پر آتے تھے، وحی اترتی تھی ان پر، ان کی بات حجت ہے نہیں، بس یہاں آ کر پوری امت کو، امت کی اکثریت کو انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ پھر فرمایا اگر نجات چاہتے ہو انبیاء صالحین کی طرح خود عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت اور ان کی کرامتیں بیان کر کے سبحان اللہ اور سر مار کر یہ چاہو نجات ہو جائے گی، قطعا نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطع به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ اب یہ امت گزر گئی، چلی گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، تم سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کیا کر کے آؤ، یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے جد امجد نے کیا کیا تھا اور اس کے وجہ سے سارا خاندان جنت میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کر گئے تھے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، اور میرا نسب سید ہونا مجھے اعمال اگر نہیں ہے آگے نہیں بڑھا سکے گا، بریک لگ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ایک پارہ مکمل ہو چکا۔